السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میزان وضاحت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے ہفتے سے ہم زکوٰۃ کے موضوع پر ایک ویڈیو سیریز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور یہ اس سلسلے کی دوسری نشست ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا بلال احمد قاضی صاحب جو کہ میزان بینک کے شریعہ اسکالر ہیں۔ تو آئیے اب ان سے اگلے سوالات کرتے ہیں۔ بلال بھائی، آج کا سوال مال تجارت کے اوپر ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر 4 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس میں چوتھی چیز مال تجارت ہے، تو آپ ہماری رہنمائی فرما دیجئے کہ مال تجارت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، مال تجارت جب زکوٰۃ کے باب میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ اثاثہ جسے اس نیت سے خریدا گیا ہو کہ اسے بعد میں بیچا جائے گا، تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اثاثہ خریدا گیا ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ خریدتے وقت یہ نیت ہو کہ میں اس کو بیچوں گا، اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ یہ بیچنے کی نیت زکوٰۃ ادا کرنے کی تاریخ، زکوٰۃ حساب لگانے کی تاریخ تک یہ بیچنے کی نیت بھی برقرار ہو۔ چنانچہ اب 3 سینیریوز نکلیں گے جس میں مال بظاہر لگے گا مال تجارت ہے لیکن زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایک یہ صورت ہے کہ کسی نے کوئی مال خریدا ہو، مثلا کوئی پلاٹ خریدا، لیکن بالکل حتمی اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، بلکہ وہ متذبذب ہے، متردد ہے، ہو سکتا ہے بیچ دوں، ہو سکتا ہے اس کو بنا لوں، تو ایسی صورت میں یہ مال تجارت نہیں ہے، کیونکہ اس نے مال خریدا ہے، خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے مال خریدا، خریدنے کے ساتھ بیچنے کی نیت نہیں تھی بلکہ چند دن بعد بیچنے کی نیت ہو گئی، یہ بھی مال تجارت نہیں ہے، اس لیے کہ خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی، خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہونا ضروری ہے۔ تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی شخص نے کوئی اثاثہ خریدا، پلاٹ خریدا، اور خریدتے وقت بیچنے کی نیت بھی تھی، لیکن جب زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کا دن آیا اس وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی اور بلکہ اس کی نیت بدل گئی، تو ایسی صورت میں بھی یہ اثاثہ مال تجارت سے نکل جائے گا۔ جو اثاثہ مال تجارت ہوگا اس اثاثے کی ویلیو پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگی۔ چنانچہ اگر کوئی پلاٹ مال تجارت کی کیٹیگری میں فال کر گیا تو اس پلاٹ کی جو ویلیو ہے، مثلا 50 لاکھ روپے یا 1 کروڑ روپے، اس کا 2.5% ادا کرنا ہوگا۔ اس کی سیلنگ پرائز جو اس وقت کی مارکیٹ ویلیو ہے اس کے اوپر اس کا 2.5% ادا کرنا ہوگا، اور جو اثاثہ مال تجارت نہیں ہے تو اس اثاثے کی ویلیو پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر اس اثاثے سے کوئی نقد رقم کسی صورت میں وصول ہو رہی ہے، مثلا فلیٹ خریدا ہے، بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا لیکن اس کو کرایہ پر دے دیا، تو فلیٹ کی ویلیو پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن فلیٹ سے اگر کوئی کرایہ وصول ہو رہا ہے تو اس کرایے میں سے جو حصہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کے دن کنزیوم ہونے سے بچ گیا ہوگا اور آپ کے ہاتھ میں موجود ہوگا جو کیش، اس کیش کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ جزاک اللہ بلال بھائی۔ اگلا سوال قرضوں سے متعلق ہے۔ بعض قرضے ہم نے لیے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض دیے ہوئے ہوتے ہیں، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ کیا قرضہ لینے والا زکوٰۃ ادا کرے گا یا دینے والا ادا کرے گا؟ جو قرضے واجب الوصول ہیں، یعنی جو قرضے ریسیویبلز ہیں، ان کی زکوٰۃ کا الگ حکم ہے، اور جو واجب الادا ہیں یعنی جو پیبلز ہیں ان کی زکوٰۃ کا الگ حکم ہے۔ ریسیویبلز کی زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ ریسیویبلز یا تو کریٹ ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ آپ بزنس کے جو آپریٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ریسیویبلز کریٹ ہو گئے۔ فار ایگزامپل آپ نے انوینٹری کریڈٹ پہ بیچ دی، اس کی وجہ سے ریسیویبل کریٹ ہو گیا، یا آپ نے لینڈنگ کر دی، پیور قرضہ دے دیا کسی کو، اس کی وجہ سے ریسیویبل کریٹ ہو گیا۔ ایسے ریسیویبل کا حکم یہ ہے کہ وہ جب وصول ہوگا اس وقت پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی جب تک وہ وصول نہیں ہوا تھا اور ریکگنائز ہو گیا تھا، اس وقت ابتدا سے اب تک کی تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس لیے احتیاط یہ ہوتی ہے کہ ریسیویبل کی جب کھڑا ہو اس وقت ہی دے دی جائے، کیونکہ دینی ہی ٹھہری تو ابھی ہی دے دی جائے، لیکن اگر اس کے اندر تاخیر کرنے کی ضرورت ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ اس ریسیویبل کی زکوٰۃ کو ادا کرنے کو مؤخر کر دیا جائے۔ مثلا کوئی
ایسی اینٹی ہے جس کے ریسیویبلز 2-3 سال بعد ریسیو ہو رہے ہیں، تو اب اگر وہ زکوٰۃ تو ادا کرتا رہے اور کیش آؤٹ فلو تو ہوتا رہے لیکن کیش ان فلو ہو ہی نہیں رہا، تو اس کے لیے اگر کچھ اس میں دشواریاں ہوں تو وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کو مؤخر کر سکتا ہے. یہ تو ایک قسم کا ریسیویبل ہے. دوسرا ریسیویبل یہ ہے کہ آپ نے اپنے فکسڈ ایسٹس بیچے، مثلا یہ صوفہ بیچا کریڈٹ پر، اس کی وجہ سے ریسیویبل کریٹ ہو گیا، یا کوئی ایسا ریسیویبل ہے جو تجارتی کام کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا بلکہ غیر تجارتی سرگرمی کی وجہ سے ریسیویبل کریٹ ہو گیا. مثلا جو عورت بیوی کو جو شوہر کا مہر ادا کرنا یہ بیوی کے اینڈ پر ریسیویبل ہوتا ہے، تو ایسے ریسیویبل کی زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوتی ہے جب وہ وصول ہو جائے. وصول ہونے سے پہلے اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اور وصول ہونے کے بعد بھی پچھلے سالوں کی زکوٰۃ واجب الادا نہیں ہوتی. یہ بات تو ہوئی ریسیویبلس کی. جہاں تک بات ہے پیبلس کی، تو پیبلس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بلکہ پیبلس کو جو ان اثاثوں سے ڈیڈکٹ کر کے نیٹ ایسٹس کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. یعنی جس شخص پر کے پاس اثاثے موجود ہیں، وہ اثاثے جو قابل زکوٰۃ ہیں، ان قابل زکوٰۃ اثاثوں سے وہ شخص پیبلس کو ڈیڈکٹ کرے گا، اس کے بعد جو نیٹ اثاثے بچے اس کا وہ 2.5% ادا کرے گا. جزاک اللہ بلال بھائی، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. ناظرین، انشاءاللہ تعالی اگلے سوالات اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.